اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ اللہ کے بندے دونوں دینوں پر ایمان لانے والے کہیں پہ لغو کام، بیہودہ بات سنتے ہیں، اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلین کی محفلیں تلاش نہیں کیا کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، رفعت، شان و شوکت اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بلند و بالا خود مختار ذات کے لیے لکھوں کھا کروڑا درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام النبیین، سید کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر مقدس ذات پر ہماری روٹین کے مطابق علامات قیامت پر گفتگو چل رہی ہے، اور آج میں دجال کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن 2 دن سے مسلسل راتوں کا جاگنا، دن کی بھاگ دوڑ، الیکشن ڈیوٹی، اس مصروفیت کی وجہ سے آج صبح 5 بجے میں گھر پہنچا۔ تیاری اس پہ تو نہیں ہو سکی، ظاہر اس پہ کچھ مطالعہ کرنے کی ضرورت تھی، تو پھر آج ہم انشاءاللہ ایک اور موضوع پہ گفتگو کریں گے جس کا عنوان ہے کہ اپنے آپ کو برے ماحول کے اندر کیسے سنبھالیں۔ ایک تو ہمارا یہ روٹین کا ٹیسٹ بھی بدل جائے گا، دوسرا انشاءاللہ علامات قیامت میں سے 3 بڑی علامات پر گفتگو باقی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا ظہور اور یاجوج ماجوج کا خروج، اس پہ ہم انشاءاللہ کسی مناسب وقت میں مختلف اوقات میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ عموماً یہ ہوتا ہے جب بھی ہمارے کسی بھائی کو، ہماری کسی بہن کو، ہماری کسی بیٹی کو، بیٹے کو گناہوں سے بچنے کی
اور نیکی کی طرف آنے کی کوئی بات کہی جائے تو ان کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ ماحول ایسا ہے۔ کیا یہ جواب ٹھیک ہے؟ کیا دنیا کے اندر ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا بلکہ ماحول کو اپنے مطابق ڈھالا ہے؟ اگر تو ایسی مثال ملتی ہے تو پھر ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک مارکیٹ کے اندر بیٹھے ایک دکاندار سے سوال کریں کہ بھائی آپ کی دکان پر یہ غیر معیاری سامان پڑا ہوا ہے، جس کو ہماری پنجابی زبان میں 2 نمبر مال کہتے ہیں، آپ نے یہ کیوں رکھا ہوا؟ اس کا جواب ہوگا سب چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ماحول ایسا ہے، چلانا پڑتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر نیک سے نیک گھرانوں کے باعزت سروں سے دوپٹے اترتے تمہیں نظر آتے ہوں گے، سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے۔ سکول، کالج اور یونیورسٹی، بازار میں، مارکیٹ اور گلیوں میں، دفتروں میں اور بڑے بڑے فنکشنز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کے کپڑے بھی ٹخنوں سے نیچے نظر آئیں گے۔ سوال کیا جائے تو کہتے ہیں ماحول ایسا ہے۔ بیٹی برسرے اسٹیج ڈانس کر رہی ہے، نیم برہنہ لباس کے اندر اپنے وجود کی زیب و زینت کا اظہار کرتی اور برائی کو باہیں پھیلا کے دعوت دیتی نظر آتی ہے۔ سوال کیا جائے تو کہتے ہیں ماحول ایسا ہے۔ آپ حلال چھوڑ کے زیادہ جمع کرنے کی نیت سے مال اکٹھا ہو جائے، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دن رات ایک انسان ہلکان کتے کی طرح محنت کرتا نظر آتا ہے اور لوگوں کو نوچتا نظر آتا ہے، سوال کیا جائے تو کہتا ماحول ایسا ہے۔ آخر یہ ماحول کیا ہے؟ کون بناتا ہے ماحول؟ یہ ماحول کیسے مارز وجود میں آتے ہیں؟ میں کتاب و سنت سے کچھ ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے کہ ماحول بدلے جاتے ہیں، ماحول کی خرابی ہوتی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر ماحول کا اثر نہیں تو پھر بنی اسرائیل کے بہترین گھرانے کے ایک انسان کو پھر قارون کس نے بنا دیا؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماحول کا اثر نہ ہوتا تو جناب نوح اور لوط کی بیوی کبھی شرک پر نہ مرتی، لیکن جب دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے ایمان والے، ایسے پختہ کردار لوگ وہ بھی کائنات کے اندر ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے خود کو ماحول کے مطابق نہیں ڈھالا بلکہ ماحول کا رخ بدلا ہے انہوں نے۔ میں اکثر اپنی کلاسز کے اندر طلباء سے یہ بات کہا کرتا ہوں، بیٹا ہر جگہ پہ ماحول کے مطابق بن جانا، جیسا دیس ویسا بیس، جس طرح کی محفل اس طرح کا تمہارا کردار، یہ تو تنکوں کا کردار ہے، انسانوں کا کردار نہیں ہوتا۔
آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب ہوا چلتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے تنکے، یہ پھٹے پرانے کاغذ، یہ شاپر، اس طرح کی دیگر چیزیں آپ کو ہوا کے رخ پہ اڑتی نظر آتی ہیں۔ ہوا جہاں چاہے ان کو اڑا کے لے جاتی ہے، کبھی ادھر لے کے جا رہی ہے، کبھی ادھر لے کے جا رہی ہے، وہ ہوا کی مرضی پہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا۔ جو انسان ماحول اور معاشرے کے مطابق چلتا ہے اور اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیتا ہے، وہ ان تنکوں سے بھی بدتر ہے کہ کائنات کے رب نے تو اس کو آسان تقویم میں پیدا کیا تھا اور یہ تنکوں کی طرح ہوا کے رخ پہ اڑنے لگ گیا۔ اور آپ نے کبھی دیکھا کہ بڑی بڑی چٹانیں کبھی وہ بھی ہوا کے اندر اڑتی نظر آئی ہیں؟ چٹانیں تو طوفانوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ ایک پتھر گرتا نظر آتا ہے اور پانی کا بہاؤ جتنا بھی ہو وہ اس پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا نہیں۔ اپنے کردار کو چٹان کی طرح بنائیں، ایک مضبوط پتھر کی طرح بنائیں کہ آپ اس پہ اثر انداز ہو جائیں، آپ ماحول کا رخ بدلیں، آپ معاشرے کے اندر تبدیلی لے کے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ معاشرہ مجھے اور آپ کو بدل کے رکھ دے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی مثال سب سے پہلے میرے ذہن میں آتی ہے۔ کس ماحول میں تھے؟ اس ماحول کی ایک چھوٹی سی جھلک تمہارے سامنے رکھ دیتا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن تھوڑا سا اس کی گہرائی اور گہرائی میں بھی جائیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کی تربیت کرنے والا باپ پاس موجود تھا، غلط کاموں پہ ڈانٹنے والی ماں پاس موجود نہیں تھی، باپ جیسا کردار ادا کرنے والا بڑا بھائی موجود نہیں تھا، کوئی استاذ، معلم اور کوئی مربی نہیں تھا۔ اور معاشرہ کیسا تھا؟ اس معاشرے کے اندر بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی عزت، اس کے گھر کی ملکہ، وہ خود ایک نوجوان کو برائی پہ آمادہ کرتی ہے اور پھر تہمت اور الزام لگاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، لیکن اس بادشاہ کے پاس اختیارات ہونے کے باوجود بادشاہ صرف اتنا ہی کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، جا رب کو معافی مفی مانگلا، غلطی تیری ہے، بس کچھ نہیں ہوا۔ اور اس ماحول کا ایک چھوٹا سا خاکہ قرآن مجید نے بھی بیان کیا۔ جب مصر کی عورتوں کو پتہ چلا نا ایک نوجوان ایسا ہے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ وَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پہلے ایک زلیخا تھی، اب پورے کے پورے مصر کی عورتیں اکٹھی ہو کے جناب یوسف علیہ السلام کو برائی پہ آمادہ کر رہی ہیں۔ بتائیے وہ ماحول کیسا ہوگا؟ لیکن جناب یوسف علیہ السلام ڈگمگائے تھے وہاں پہ، کسی ایک کی طرف بھی میلان کیا ہو، چلو میں نے مان لیا کہ عزیز مصر کے گھر میں زلیخا نے ارادہ کیا جناب یوسف کو ورغلانے کا، لیکن اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ جس گھر کا میں نے نمک کھایا اس گھر کی نمک حرامی کیوں کروں، لیکن مصر کی باقی عورتیں بھی تو دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پھر وہ کردار پیش کیا، وہ کریکٹر پیش کیا، وہ مثال پیش کی، اپنے آپ کو ویسا بنا کے دکھایا۔ ان کے سامنے جو کردار پیش کیا وہ فحاشی کرنے والی، حیا سے دور، شرم جن کے دلوں میں موجود نہیں تھی، اور جس معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاری کا عام رواج تھا،
اس معاشرے کی عورتیں بھی کہنے پر مجبور ہو گئیں ان ھذا الا ملک کریم، کوئی انسان تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا جو ہمارے بہکاوے میں نہ آئے، کوئی انسان تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا جو کسی حسینہ کے بہکاوے میں نہ آئے، اور مصر کے ماحول میں اتنا پاکیزہ کردار پیش کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن اتنا پاکیزہ کردار ہمیں کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہی لگتا ہے۔ یہ یوسف کو انسان نہیں، اللہ نے آسمان سے فرشتہ نازل کیا ہوا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ان کا اپنا تصور تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اب اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھالا یا ماحول کا مقابلہ کیا تھا۔ اگر آج کی میری بیٹی، میری بہن اپنے سر سے دوپٹہ اتارے، اپنے لباس کو نیم برہنہ کرے، اپنے ٹخنوں سے کپڑا اٹھا کے چلے اور ایسا لباس پہنے کہ جس لباس کے بارے میں پیغمبر کائنات نے کہا نساء کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود بے لباس نظر آتی ہیں اور قیامت کو جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائیں گی۔ آج میری بیٹیاں یہ ماحول کا بہانہ بنا کے عزیز مصر اور مصر کی فاحشہ عورتوں جیسا کردار تو ادا کرتی ہیں، لیکن آج کا نوجوان کردار یوسفی ادا کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے اپنے آپ کو اس ماحول میں تو ڈھالنے کی کوشش کر لی، اپنے آپ کو یوسف کیوں نہیں بنایا؟ کسی ماحول میں، کسی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہم یہ مثالیں پیش کرتے، جناب یوسف علیہ السلام کا کردار بڑا، اور ایمان ہے ہمارے پاس الحمدللہ، جناب یوسف علیہ السلام سے محبت بھی ہے، پیار ہے، ورنہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے کردار پہ بنی وہ ڈاکومنٹری، وہ فلم وہ بھی دیکھی ہوگی، حالانکہ وہ غلط ہے، لیکن یہ جناب یوسف علیہ السلام کی محبت میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی محبت میں یہ فلم، یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو یوسف جیسا بنایا ہوگا؟ مگر بات ماحول کی کریں تو پھر ہمیں بہت کچھ حساب دینا پڑتا ہے۔ اور حکومت کے اندر جب آئے جناب یوسف علیہ السلام، حکومت کا رخ بھی بدلا۔ عزیز مصر نے کہا میں تمہیں بادشاہی دینا چاہتا ہوں، وزارت دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اگر تم وزارت دینا ہی چاہتے ہو نا، وزارتیں مانگنا، اقتدار مانگنا، اس کا سوال کرنا، گلی گلی کے چکر لگانا، لوگوں کے پاؤں پڑنا، دروازے کھٹکھٹانے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کی طلب میں محنت کرنا، گلیوں کی خاک چھاننا، لوگوں کی منتیں سماجتیں کرنا، دین اسلام اس کو منع کہتا ہے، اور پیغمبر کائنات فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُوَلِّي مَن يَطْلُبُهُ، جو اس اقتدار کو طلب کرتا ہے ہم کبھی اس کو اقتدار پہ براجمان نہیں کرتے۔ دین اسلام تو یہ کہتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھے کوئی وزارت دینا ہی چاہتے ہو نا تو پھر مجھے وزیر خزانہ بنا دو، انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اس معیشت کو مضبوط کرنے کے اصول اور ضابطے بھی جانتا ہوں۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام نے قحط کے 7 سالوں میں وزارت خزانہ کا جو عہدہ سنبھال کے اس کا منصب، اس منصب کے مطابق ذمہ داری ادا کی۔ پوری دنیا اور رب کا قرآن اس کا شاہد ہے کہ لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو تو قحط کے 7 سالوں میں جو خزانہ ملا، جو رزق ملا، جو روزی ملی وہ تو ملتی رہی، لیکن آس پاس کے ملکوں کے اندر بھی رزق پہنچاتے رہے۔ انی حفیظ علیم، دوسرے بادشاہوں کی طرح کرپٹ نہیں ہو گئے تھے، دوسرے بادشاہوں کی طرح اپنے آپ کو بے ایمان ثابت نہیں کیا، اپنے آپ کو چور اور ڈاکو ثابت نہیں کیا، بلکہ اس کی نگرانی کر کے دکھائی۔ تفسیر محمدی والے نے تو لکھا ہے یہاں تک کہ جناب یوسف علیہ السلام 7 دن تک ہلکا پھلکا کھا کے گزارا کیا کرتے، کبھی ہفتے بعد، کبھی کتنے دنوں کے بعد کھانا کھایا کرتے، ورنہ تھوڑا سا چند لقمے لے کے اس پہ گزارا کرتے۔
خادم نے سوال کر لیا، پوچھ لیا جناب یوسف علیہ السلام سے کہ آپ اتنا کم کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ کے پاس خزانے موجود ہیں، آپ کے پاس وزارت خزانہ موجود ہے۔ کہا اگر میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو مجھے غریب یاد نہیں رہیں گے۔ کردار ادا کیا ہے اپنا، اور وہی جناب یوسف علیہ السلام تھے۔ جیل کے ماحول میں گئے تھے تو وہاں کے ماحول جیسا اپنا ماحول بنا لیتے، جیسا دیس ویسا بیس۔ اگر ہمارے جیسا قانون ہوتا، اصول ہوتا، تو وہاں جیل کے لوگوں میں جو کرمینل تھے، جن کے اندر جرائم تھے، جن کے اندر زیادتیاں تھیں، جن کے اندر بڑے بڑے مجرم موجود تھے، جناب یوسف علیہ السلام اکیلے تنہا تھے، وہاں ان جیسا اپنے آپ کو بنا لیتے۔ لیکن جیل کے اندر بھی کردار وہ پیش کیا کہ جیل کے لوگ بھی کہنے لگے انا نراک من المحسنین، یوسف ہمیں پتہ یوں چل رہا ہے کہ تو بڑا نیکی کرنے والا ہے، تو احسان کرنے والوں میں سے ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، جہاں بروں نے بھی مانا کہ انسان نیک ہے۔ اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مثال بھی اس انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ کہتے ما زنیت، اللہ اکبر، ما زنیت فی جاہلیہ ولا فی اسلام قط ولا احببت ان لی بدینی بدلا منذ ہدانی اللہ ولا قتلت نفسا فبم تقتلوننی۔ جب جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا نا، اور آپ کو شہید کرنے پر آمادہ تھے، تو جناب عثمان بن عفان نے اپنے گھر کی دیوار سے اپنا چہرہ مبارک باہر نکال کے پھر ان کو خطاب کیا، اور اس خطاب میں یہ کہا تھا کہ میں نے جاہلیت کے اندر بھی کبھی بدکاری نہیں کی۔ کسی کو قتل کرنے کی یہ 3 چیزیں ہیں، شادی شدہ اور زنا کرے، کسی جان کو قتل کر دے، اسلام سے مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دو۔ تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو بھائی؟ میں نے اسلام کے اندر تو آ کے بدکاری کیا کرنی تھی؟ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی میں نے زنا نہیں کیا۔ حالانکہ معاشرہ کیسا تھا؟ معاشرہ اس طرح کا تھا، ایک عورت 10 بندوں سے منہ کالا کرتی تاکہ بیٹا نوجوان پیدا ہو، جری اور بہادر پیدا ہو۔ خامن دیکھتا اس معاشرے کا حیا، کتنا حیا باختہ وہ معاشرہ تھا، اللہ اکبر۔ خامن دیکھتا نا مکہ کے اندر وہ فلاں بندہ بڑا جوان ہے، بڑا بہادر ہے، 100 بندوں سے 200 بندوں سے اکیلا ہی مقابلہ کرتا ہے، بڑا طاقتور ہے۔ حیا کا جنازہ یوں نکلا ہوا تھا، وہ گھر آتا اپنی بیوی کو اس پہلوان کے پاس چھوڑ کے آتا کہ تاکہ اس پہلوان سے ہم بستری کرے گی، بیٹا بھی اسی طرح کا پیدا ہوگا۔ خامد خود چھوڑ کے آیا کرتا۔ اس طرح کے ماحول میں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو کیسا حیادار بنایا۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، لسان مقدس سے میرے محبوب نے اپنی پاکیزہ زبان سے یہ اعلان کیا تھا، جس شخصیت سے اس آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عائشہ بتاؤ اس سے محمد حیا کیوں نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عثمان بن عفان اسی ماحول کے اندر ہی تو پلے بڑے تھے نا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں عثمان کو دیکھ کے میں بھی عثمان سے حیا کرتا۔ اور وہ پیغمبر کائنات جن کے اپنے حیا کی یہ مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، کان اشد حیا من ذرا فی خدرہا، ایک کنواری لڑکی، شرم و حیا کی مالک، عزت دار گھرانے کی، پڑھی لکھی سمجھدار بیٹی، جتنا حیا اس کنواری لڑکی کے اندر ہوتا ہے، محمد رسول اللہ اس سے بھی زیادہ حیادار تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنے معاشرے سے متاثر نہیں ہوئے، اپنے معاشرے کے مطابق نہیں چلے، بلکہ اپنے معاشرے کو ڈھالا ہے، اپنے معاشرے کو چینج کیا ہے۔ اور پیغمبر رحمت علیہ السلام ایک دفعہ وہ بھی تو وقت آیا نا، 15 سال کی عمر ہے، صرف 15 سال کی، خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، پتھر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، قمیص نہیں پہنی ہوئی، نیچے چادر باندھی ہوئی ہے، آپ کا اوپر والا جسم مبارک یہ بے لباس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ چچا عباس نے دیکھا، کہا بیٹے اس طرح تمہارا کندھا زخمی ہو جائے گا، چلو کوئی بات نہیں، 15 سال کی عمر ہے، مکہ کا ماحول ایسا ہے، چچا نے چادر، وہ چادر جو پیغمبر کائنات نے اپنے جسم کے نچلے حصے پہ پہنی ہوئی تھی، اس کو کھولا، کندھے پہ رکھا، کہا اس کے اوپر پتھر رکھ کے لے کے جاؤ۔ جیسے ہی چادر کھولی پیغمبر کائنات آپ جلدی سے نیچے بیٹھ گئے کہ تاکہ میرا جسم لوگ نہ دیکھیں، شرم و حیا کی مثال یہ تھی۔ لکھتے تاریخ والے، سیرت والے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ شاید بے ہوش ہو کے نہیں گرے تھے، اللہ کے رسول اپنے سطر کو چھپانے کے لیے خود فوراً نیچے بیٹھے ہوں گے کہ میری چادر کیوں کھولی گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جس ماحول کے اندر تھے، ان کی عادت یہ تھی، ان کا ماحول یہ تھا کہ وہ لوگ اگر قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جاتے، اور ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہونا، کپڑے اتارنا ان کے لیے کوئی شرم و حیا کی بات نہیں تھی۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے، غسل کے لیے جاتے، تنہا اکیلے چھپ کے جایا کرتے، حتیٰ کہ قوم کے لوگوں نے الزام لگا دیا اس کے اندر کوئی پوشیدہ بیماری ہے، کوئی خاص بیماری ہے، جناب موسیٰ کو تبھی تو یوں چھپ کے جایا کرتے ہیں۔ کائنات کے رب نے اس کو بھی، اس سے بھی بری ذمہ کر دیا، لیکن میرے موسیٰ کی حیا یہ تھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عورت جس کے حیا کی مثال قرآن پیش کرتا ہے، تمشی علی استحیاء، جناب شعیب کی بیٹی، رجل صالح کی بیٹی، شیخ مدین کی بیٹی، جو چلتی تھی تو حیا کی چال چلتی تھی، جس کے پاؤں کی اڑتی خاک کو، جس کے لہراتے دوپٹے کو، جس کے اٹھتے قدموں کو میرے رب نے قرآن بنا کے محمد عربی کے سینے پہ نازل کر دیا، وہ عورت بھی کہنے پہ مجبور ہوگی انہو لقوی امین، میرے بابا اگر کوئی مزدور رکھنا چاہتے ہو تو موسیٰ سے بہتر تمہیں اور کوئی نہیں ملے گا۔ اپنا کردار تو ایسا بنا کے دیکھ، نوجوان تجھے رب نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر تو اپنے آپ کو معاشرے میں ڈھال دے، اگر تو اپنے آپ کو ماحول جیسا بنا دے، جیسا ماحول جیسا دیس ویسا بیس، اگر تیری پیشانی پہ یہ کلنک نظر آئے تو پھر سمجھ لے تو انسان نہیں، تو ایک روڑی کے، ایک گندگی کے ڈھیر کے تنکوں سے بھی بدتر ہے جو ہوا کے رخ پہ اڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو چٹان جیسا کردار ادا کر کہ لوگ تیرے کردار کی مثالیں دیں، اور جہاں پہ تو جائے لوگ تجھے دیکھ کے برائی چھوڑ دیں۔ اللہ کا ولی بن جا جس کو دیکھ کے اذا رؤی ذکر اللہ، پیغمبر کائنات فرماتے ہیں وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے جس کو لوگ دیکھ کے رب کو یاد کرنے لگ جائیں۔ یہ کیسا کردار ہے؟ میں جس محفل میں بیٹھا ہوں، جس ماحول میں گیا ہوں، میں ویسا ہی میں بھی کرنے لگ گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کہے لگاتے ہیں، میں بھی کہکوں میں لگ گیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی جھوٹ بولنے لگا۔ وہ فحاشی کی باتیں کرتے ہیں، میں اس سے زیادہ فحاشی کی باتیں کروں۔ وہ جناب قصے کہانیاں اور لطیفے بیان کرتے ہیں، میں سوچوں میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، میں بھی وہی بیان کروں، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دوں۔ یہ میرا کردار منافقانہ کردار ہے۔ مزہ تب ہے جس محفل میں میں بیٹھوں، اس محفل والوں کو پتہ چل جائے کہ اب کوئی غلط بات نہیں کہنی، اب کوئی برائی کی بات نہیں کرنی، زبان سے فحاشی کا کلمہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ اب ہمارے اندر یہ فلاں نوجوان بیٹھا ہے۔ بدلا تو نے ماحول کو، بدل سکتا ہے۔ اور محفل کے رنگ میں رنگ جانا ایمان والوں کی علامت نہیں ہوتی۔ اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو نا تو پھر یہ ایمان والوں کا شعار نہیں۔ کائنات کے رب نے
قرآن پاک میں سورہ القصص کے اندر یہ فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں، جب کسی بیہودہ محفل کے پاس سے گزرتے ہیں نا، اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نہیں چلو کھلو کے چٹ تماشا ہی ویکھ لئیے، چلو کوئی نہیں چٹ شغل میلہ ہی ویکھیے۔ ایمان والوں کا کردار یہ نہیں، یہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہا کرتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل نیکی کے ہمارے لیے اور تمہارے برائی کے عمل تمہارے لیے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم اس طرح جہلوں والی محفل میں کبھی نہیں بیٹھا کرتے۔ اور کائنات کے رب نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں، رحمان کے بندے، اللہ نے اسپیشل نسبت بیان کی ہے، تعلق بیان کیا ہے۔ رحمان کے بندے، یا کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے، کوئی نون لیگ کا بندہ ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، کوئی فلاں پارٹی کا بندہ، کوئی فلاں تنظیم کا بندہ، اللہ کہتا ہے یہ رحمان کے بندے ہیں۔ ان کی تنظیم کیا؟ عباد الرحمن، انجم عباد الرحمن سے تعلق رکھنے والے۔ ان کا کردار کیسا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل، کوئی فحاشی فوش گفتگو کرنے والا، کوئی بد کرداری والا، کوئی گناہ کرنے والا، جب ان کے ساتھ اپنا اٹریکشن دکھانا چاہتا ہے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اس کو سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ اس کے ماحول میں ویسا نہیں بناتے آپ کو۔ اور آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کبھی جھوٹ کی محفلوں میں نہیں بیٹھا کرتے، اور جب کہیں بیہودہ کام ہو، لغو کام ہو، بیکار کام ہو، وہاں سے پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں، اس محفل کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ یہ عباد الرحمن کی مثال ہے۔ ہم اپنے آپ کو عباد الرحمن کیوں نہیں بنا لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر رحمت نے کہا تھا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ ابو سعید، دو باتوں کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا، اور آپ بھی یہ دو باتیں اپنے دل دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں، یقین جانے کام آئیں گی۔ کہا ابو سعید ایک بات یاد رکھو، زندگی میں جب بھی دوست بناؤ نا، کسی مومن کو دوست بنانا۔ جب بھی کسی کو اپنا بیلی یار بناؤ تو کسی مومن کو بنانا۔ اور جب بھی تمہارے دسترخوان پہ کوئی انسان کھانا کھانے کے لیے آئے تو متقی انسان آئے، جس انسان کے دل میں تقوی نہیں، تمہارے دسترخوان پہ نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں موجود ہے، جب بھی کھانا کھاتے نا، کسی کو اپنے کھانے میں شریک کرتے، اپنے غلام نافع سے کہا کرتے تھے جاؤ کوئی بندہ تلاش کر کے لے کے آؤ، میں کھانا کھانے لگا ہوں۔ اپنے کھانے میں ایک بندے کو لازماً شریک کیا کرتے۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے کھانا کھایا، سارا کھانا ہی کھا گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے دوبارہ پھر کھانا پیش کیا، وہ بھی کھا گیا، اچھا خاصا پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نافع آج کے بعد یہ بندہ میرے دسترخوان پہ نہ آئے۔ کیا جناب عبداللہ بن عمر نے اس لیے کہا تھا کہ کھانا سارا کھا گیا؟ نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو روزانہ کھانے میں کبھی کسی بندے کو شریک نہ کرتے۔ اس لیے کہا تھا کہ یہ انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان ہوتا یہ تھوڑا کھاتا، کیونکہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا مومن کی شان نہیں۔ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں آج کے بعد یہ بندہ میرے دسترخوان پہ نہ آئے، کیونکہ ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کھانا کھلاؤ تو کسی متقی انسان کو کھلاؤ، دسترخوان میں برکت ہوگی۔ اپنے آپ کو ماحول میں ویسا نہ رنگ دو جیسا ماحول ہے، بلکہ ماحول کو تبدیل کریں۔ اللہ اکبر۔ مالک ابن دینار کی ایک ان کا قول پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔
فرماتے انکا ان تنقل الحجارۃ مع الابرار خیر لک من ان تاکل الحلوى مع الفجار۔ مالک ابن دینار کی بات سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے حق ادا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں تجھے اپنے سر پہ پتھر اٹھا اٹھا کے اور اپنی پیٹھ پہ بوجھ لاد کے محنت کر کے کمائی کر کے اگر ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کے چند لقمے مل جائیں، اس سے بہتر ہے، یہ کئی گنا بہتر ہے اس بات سے کہ تجھے حلوہ ملے لیکن ساتھ کھانے والے سارے گناہ گار ہوں۔ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھانا بھی وہ تیرے لیے اچھا نہیں، اور نیک لوگوں کے ساتھ محنت کر کے کمائی کر کے چند لقمے کھانے کا موقع مل جائے وہ بہتر ہے۔ میرے سامعین گرامی، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنے آپ کو کبھی اس ماحول میں نہ بدلیں جو ماحول اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ یہاں خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ ہمارے سروں سے دوپٹے اڑتے نظر آتے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں، بندہ حاشا وکلا بڑے بڑے پڑھے لکھے گھرانوں کے کام پھر عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹو مولوی صاحب شادی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے، نوجوانوں چٹ نچ ٹپ لین دیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کائنات کا خالق و مالک ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔